رمضان کی مغفرت کے عشرے کی آخری شب میں وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے اس تقریب میں آپ کو ہم بھی یاد رہیں گے، اور جب ہم آئیں گے تو ہمیں آپ یاد رہیں گے۔ رمضان کا مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک دعا آپ نے بہت کی، سب سے زیادہ کی، اور بار بار کی، اور ہر رکعت میں کی۔ وہ دعا کیا کی؟ وہ دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ ہر شخص کی کامیابی کے لیے سب سے بنیادی چیز سیدھا راستہ ہے۔ اگر راستہ ہی سیدھا نہ ہو تو منزل پر بندہ پہنچ سکتا؟ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میں بھی آپ کے علاقے اور مسجد کی طرف آیا، اگر میں اورنگی ٹون جاتا تو یہاں پہنچ جاتا، اگر میرا رخ حیدرآباد کی طرف ہوتا پھر نہیں پہنچ سکتا، اگر میرا رخ کوئٹہ کی طرف ہوتا، کیوں؟ سفر تو میں کر رہا تھا، گاڑی تو میرے پاس پیچھے گزر رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب سبھی کچھ کرتے رہو، راستہ تو ٹھیک کر لو۔ سبھی کچھ ہے اور راستہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ پہنچ سکتے نہیں۔ اس لیے نمازی نماز میں ہی کہتا ہے، سورہ فاتحہ میں کہتا ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دے۔ یہ جہان ہے، یا ہر چوک پہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں۔ کچھ کہتے ہیں میں سیدھے راستے پر ہوں، کچھ کہتے ہیں میں ہی سیدھا راستہ ہوں۔ سیدھا راستہ کون ہے اور سیدھے راستے پر کون ہے؟ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کہتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا۔ بھائی انعام انہیں کو ملتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ یا انعام انہیں کو ملتا ہے صرف کامیاب نہیں ہوتے بلکہ کامیاب لوگوں میں بھی پوزیشن لیتے ہیں۔ آپ کی کلاس میں، آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں جب کوئی اسٹوڈنٹ نمبر زیادہ لیتا ہے، سب سے زیادہ لیتا ہے، وہ پہلی پوزیشن لیتا ہے، پھر دوسری پوزیشن، پھر تیسری پوزیشن، باقی وہ کہتے ہیں کامیاب تو سارے ہیں لیکن یہ پوزیشن ہولڈر ہے، انہوں نے پوزیشن لی ہے۔ بھائی یہ پوزیشن ہولڈر کیوں ہے؟ آپ پڑھتے ہیں یہ بھی رہے، یہ بہت آگے چلے گئے۔ اب اگر کسی نے معیاری امتحان دینے تو ان کی طرح دو۔ انعام یافتہ طبقہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں میں انعام یافتہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں انعام یافتہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں انعام یافتہ ہوں۔ یہاں بھی خدا نے وضاحت کر دی۔ اس کی وضاحت کسی حدیث میں نہیں آئی ہے جہاں کوئی راوی ہوگا، اس کی وضاحت قرآن میں آئی ہے۔ کس میں؟ قرآن میں۔ آپ لوگ کی یوں خاموش بیٹھنے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ خوش بیٹھے نہیں ہوں۔ جو لوگ خوش بیٹھے ہیں وہ اس بھائی کی طرح کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ میں سمجھا خوش نہیں، آپ تو بہت خوش۔ اصل میں آپ خوشی میں نہیں بول رہے تھے۔ بھائی آواز آ رہی ہے؟ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، جہاں کھڑے وہاں بیٹھنے کی جگہ پہ نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بیٹھ جائے، بہت اچھے لگے مجھے، سیڑھیوں پہ بیٹھ جائے کوئی بات نہیں، لیکن بیٹھ جائے کیونکہ بعد کی جلدی تو ختم نہیں ہوگی، اذانیں ہو جائیں گی،
اور میں اگر قسم کھاؤں تو ہمیشہ نہیں ہوگا، آزانیں تو ہوں گی۔ میں جب اپنے گھر پہنچوں گا تب ہوگی، ہوں گی تو صحیح نہ آزانی۔ آپ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کوئی تو بس شہری بھی کرنے دے گا، نہیں کرنے دے گا۔ میں بڑے مہمانوں کو چھوڑ کر آیا بیٹھے ہوئے، لیکن میں آپ سے وعدہ تھا میں یہاں پہنچوں تو سیدھے رستے پر چلنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے رستے پر چلنا اور راستہ بھی سیدھا ہونا چاہیے، صراط مستقیم۔ غلط راستے پر کسی نے ڈال دیا تو گم ہو جاؤ گے، اور جب گم ہو جاؤ گے تو منزل بھی پہنچ سکو گے نہیں۔ تو کون سا راستہ کا انعام یافتہ کا راستہ طبقے کا، وہ کون ہے؟ ہر بھی کہتے ہیں انعام یافتہ ہوں، اس کی وضاحت بھی قرآن نے کی۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقے بتائے، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ ختم الرسول ہیں، آپ ختم الرسول ہیں، آپ ختم الرسول ہیں، آپ تاجدار مدینہ، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ ہی خاتم المعصومین ہیں، آپ ہی ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اب سیدھا راستہ آپ ہیں، اور پھر جو آپ کے راستے پر چلے وہ سیدھا راستہ ہے، انعام یافتہ آپ ہیں، اور جو آپ کے راستے پر چلے وہ انعام یافتہ ہے۔ اب یہاں اگر بات واضح نہ ہوتی تو کوئی یہ کہتا کہ جناب حضور تو انعام یافتہ طبقے کے امام ہیں، لیکن آپ کے ساتھ رہنے والے انعام یافتہ نہیں ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والے تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ قرآن نے حضور کو اور نبیوں کو انعام یافتہ طبقہ کہنے کے بعد اگلے طبقے کا ذکر بھی کیا اور فرمایا بس صدیقین، نبیوں کے بعد صدیقین انعام یافتہ طبقہ ہے، والشہداء شہید انعام یافتہ طبقہ ہے، والصالحین نیکوکار انعام یافتہ طبقہ ہے۔ اب میری بات سمجھنا، حضور خاتم النبیین ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، نبوت کے بعد صداقت کا درجہ ہے، صداقت کے درجے میں سب سے پہلے جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جو صدیقین کا بھی امام ہے، جو صدیقین میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور کے بعد انعام یافتہ طبقہ صدیقین کا ہے، انبیاء کے بعد انعام یافتہ طبقہ صدیقین کا ہے۔ پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، انبیاء کے طبقے کے سردار کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین کے طبقے کے سردار کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ طبقہ انعام یافتہ طبقہ ہے۔ آگے کہا والشہداء، اب توجہ کرنا، نبیوں کا طبقہ یہ انعام یافتہ، صدیقین کا طبقہ یہ انعام یافتہ۔ نبیوں کے طبقے میں حضور سمیت سارے انبیاء ہیں، اور صدیقین کے طبقے میں ابو بکر صدیق سارے صحابہ ہیں۔ پھر آگے بات آگئی والشہداء، عمر شہید ہے، والشہداء عثمان شہید ہے، والشہداء جناب علی المرتضی شہید ہے، ابو بکر صدیق ہے، عمر شہید ہے، عثمان شہید ہے، علی شہید ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء، آگے آتا ہے والصالحین، ابو بکر صدیقین میں، عمر شہداء میں، عثمان شہداء میں، علی شہداء میں، والصالحین حسن صالحین میں، معاویہ صالحین میں۔ دیگر آنے والے
شامل ہو گئے. صحابہ صدیقین ہیں, صحابہ شہداء ہیں, صحابہ صالحین ہیں. پتا چلا انبیاء کے بعد سیدھا راستہ صحابہ ہے, صحیح راستہ صحابہ ہے, صحیح سمت صحابہ ہے, منزل کی طرف لے جانے والے صحابہ ہیں, منزل میں چلانے والے صحابہ ہیں, منزل کے نشان صحابہ ہیں, منزل کے راہرو صحابہ ہیں, رہبر صحابہ ہیں, رہنما صحابہ ہیں, ہدایت صحابہ ہیں, صداقت صحابہ ہیں, دیانت صحابہ ہیں, امانت صحابہ ہیں, شجاعت صحابہ ہیں, حیا صحابہ ہیں, وفا صحابہ ہیں, ایمان صحابہ ہیں, ایمان صحابہ ہیں, عقیدہ صحابہ ہیں, نظریہ صحابہ ہیں, پیغام صحابہ ہیں, اعلان صحابہ ہیں, بدر میں صحابہ ہیں, عہد میں صحابہ ہیں, خیبر میں صحابہ ہیں, تبوک میں صحابہ ہیں, غزوات میں صحابہ ہیں, معرکوں میں صحابہ ہیں, پڑوس میں صحابہ ہیں, رشتے میں صحابہ ہیں, تعلق میں صحابہ ہیں, فوج میں صحابہ ہیں, رفیقوں میں صحابہ ہیں, تابع داروں میں صحابہ ہیں, اطاعت گزاروں میں صحابہ ہیں, شب داروں میں صحابہ ہیں, زندہ داروں میں صحابہ ہیں, مجاہدین میں صحابہ ہیں, نمازیوں میں صحابہ ہیں, مومنوں میں صحابہ ہیں, مسلمانوں میں صحابہ ہیں, متقیوں میں صحابہ ہیں, پرہیزگاروں میں صحابہ ہیں, پہلے پہل میں صحابہ ہیں, بنیادی لوگوں میں صحابہ ہیں, آغاز میں صحابہ ہیں, ابتدا میں صحابہ ہیں, امت میں صحابہ ہیں, سمجھو میری بات, تورات میں صحابہ ہیں, زبور میں صحابہ ہیں, انجیل میں صحابہ ہیں, مکہ میں صحابہ ہیں, مدینہ میں صحابہ ہیں, جنگوں میں صحابہ ہیں, محبت میں صحابہ ہیں, عقیدت میں صحابہ ہیں, الفت میں صحابہ ہیں, اظہار میں صحابہ ہیں, اقرار میں صحابہ ہیں, اعلان میں صحابہ ہیں, پیغام میں صحابہ ہیں, ابتدا میں صحابہ ہیں, بنیاد میں صحابہ ہیں, عروج میں صحابہ ہیں, عزت میں صحابہ ہیں, مقام میں صحابہ ہیں, مرتبے میں صحابہ ہیں, مسجد نبوی میں صحابہ ہیں, مکہ میں صحابہ ہیں, بیت اللہ میں صحابہ ہیں, مطاف میں صحابہ ہیں, مزدلفہ میں صحابہ ہیں, صفا مروا میں صحابہ ہیں, عرفات میں صحابہ ہیں, جمرات میں صحابہ ہیں, لوگوں کے سامنے صحابہ ہیں, بیان میں صحابہ ہیں, چلیے آگے, قرآن میں صحابہ ہیں, قرآن میں صحابہ ہیں, سورتوں میں صحابہ ہیں, الفاظ میں صحابہ ہیں, جملوں میں صحابہ ہیں, تحریر میں صحابہ ہیں, تقریر میں صحابہ ہیں, جماعت میں صحابہ ہیں, فوج میں صحابہ ہیں, سراروں میں صحابہ ہیں, پیاروں میں صحابہ ہیں, سیاروں میں صحابہ ہیں, نظاروں میں صحابہ ہیں, شہید ہونے والوں میں صحابہ ہیں, زندہ رہنے والوں میں صحابہ ہیں, راضی بن جانے والوں میں صحابہ ہیں, امامت والوں میں صحابہ ہیں, خلافت والوں میں صحابہ ہیں, مسجد نبوی والوں میں صحابہ ہیں, دین لینے والوں میں صحابہ ہیں, پڑھنے والوں میں صحابہ ہیں, ملانے والوں میں صحابہ ہیں, پھیل جانے والوں میں صحابہ ہیں, عرب سے عجم تک آ جانے والوں میں صحابہ ہیں, فتح کرنے والوں میں صحابہ ہیں, فتوحات دینے والوں میں صحابہ ہیں, بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے والوں میں صحابہ ہیں, مکہ فتح کرنے والوں میں صحابہ ہیں, مسجد نبوی بنانے والوں میں صحابہ ہیں, تکبیر کہنے والوں میں صحابہ ہیں, تحریم کہنے والوں میں صحابہ ہیں, تعظیم کرنے والوں میں صحابہ ہیں, عزت کرنے والوں میں صحابہ ہیں, سپاہی بن جانے والوں میں صحابہ ہیں, ساتھی بن جانے والوں میں صحابہ ہیں, والذین معه صحابہ ہیں, اشداء علی الکفار صحابہ ہیں, رحماء بینہم صحابہ ہیں, تراہم رکعان صحابہ ہیں, سجدہ صحابہ ہیں, یبتغون فضلا من اللہ صحابہ ہیں, راشدون صحابہ ہیں, مومنون صحابہ ہیں, مفلحون صحابہ ہیں, متقون صحابہ ہیں, فائزون صحابہ ہیں, قائمون صحابہ ہیں, صدیقون صحابہ ہیں, راشدون صحابہ ہیں, مومنون حقا صحابہ ہیں, لہم مغفرۃ صحابہ ہیں, اذا جاء نصر اللہ صحابہ ہیں, ورأیت الناس
فتحنا لك فتحا مبینا صحابہ ہے. آپ پھیل جانے والے صحابہ ہیں, بات بتانے والے صحابہ ہیں, روم میں آنے والے صحابہ ہیں, فارس میں آنے والے صحابہ ہیں, پہاڑوں پہ چڑھ جانے والے صحابہ ہیں, دریاؤں میں چلے جانے والے صحابہ ہیں, سمندروں کو تباہ کر لینے والے صحابہ ہیں, یہود و نصارہ کو بنانے والے صحابہ ہیں, باطل پہ برکچے باطل کے اڑانے والے صحابہ ہیں, یہود و نصارہ کی شکست دینے والے صحابہ ہیں, خطوات میں آگے ہونے والے صحابہ ہیں, شہید ہو کر کامیاب ہونے والے صحابہ ہیں, جن کی نمازیں دل کو نمازیں حضور نے بتائی وہ صحابہ ہیں, جن نے چہرہ رسول کا دیکھا وہ صحابہ ہیں, جو نبی کی قربت میں آئے وہ صحابہ ہیں, جو نبی کی تعلیم میں آئے وہ صحابہ ہیں, جو پیغمبر کی تعظیم میں آئے وہ صحابہ ہیں, جو شاگرد بنے وہ صحابہ ہیں, جو مرید بنے وہ صحابہ ہیں, جو ساتھی بنے وہ صحابہ ہیں, جو چمک گئے وہ صحابہ ہیں, جو چمک گئے وہ صحابہ ہیں, صراط مستقیم جو بن گئے وہ صحابہ ہیں, صراط ہدایت جو بنے وہ صحابہ ہیں. پھر آمنوا بمثل ما آمنتم به فاقتدوا معیار اسلام جو بنے وہ صحابہ ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جو لوگوں میں معیار بن گئے وہ صحابہ ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قرآن سن کر جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ صحابہ ہیں, اور جن کے دل اللہ کے نام سے لرز جاتے ہیں وہ صحابہ ہیں. يَتَوَكَّلُونَ جو توکل کرتے ہیں وہ صحابہ ہیں. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ صحابہ ہیں. يُقِیمُونَ الصَّلَاةَ صحابہ ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صحابہ ہیں. توجہ میری طرف کرنا. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ صحابہ ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ جو آپ سے پہلی چیزوں پر ایمان لائے وہ صحابہ ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ صحابہ ہیں. سن میری بات. أُولَٰئِکَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو ہدایت پر ہیں وہ صحابہ ہیں, جو کامیاب ہیں وہ صحابہ ہیں. اس لیے تجھے بلال نے سورہ فاتحہ پڑھی, تراویحوں نے سورہ فاتحہ پڑھی, نفل نے سورہ فاتحہ پڑھی, فرض نے سورہ فاتحہ پڑھی, فجر نے سورہ فاتحہ پڑھی, ظہر نے سورہ فاتحہ پڑھی, عشاء نے سورہ فاتحہ پڑھی. ہر طرح کر تم ایک ہی جملہ بولا, ایک ہی نصیحت مستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم کون سا راستہ جن کا دل پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ. یہ نام یاد کرنا بولے. مجھے دنیا کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں, اپنے کہتے ہیں, بیگانے کہتے ہیں, دشمن کہتے ہیں, تیرے کو اور کچھ نہیں آتا. مجھے تیرا صحابہ صحابہ آتا ہے, تو صحابہ صحابہ کہتا ہے. میں تو کتنی دیر سے صحابہ صحابہ کہتا ہوں. میں کلمے میں صحابہ بتا رہا ہوں, میں نماز میں صحابہ بتا رہا ہوں, میں روزے میں صحابہ بتا رہا ہوں, میں قرآن میں صحابہ بتا رہا ہوں, میں انجیل میں صحابہ بتا رہا ہوں, قرآن میں صحابہ بتا رہا ہوں, قرآن میں صحابہ بتا رہا ہوں. ارے میں ہی کرتا, تو بھی صحابہ صحابہ کرتا ہے. تو نے رمضان کے سارے مہینے میں صحابہ صحابہ کیا. فجر میں تو نے صحابہ صحابہ کہا, ظہر میں صحابہ صحابہ کہا, عشاء میں صحابہ صحابہ کہا, عصر میں صحابہ صحابہ کہا, مغرب میں صحابہ صحابہ کہا, عشاء میں صحابہ کہا, 20 رکعت تراویح میں صحابہ صحابہ کہا, نفل میں صحابہ صحابہ کہا, فطر میں صحابہ صحابہ کہا, تہجد میں صحابہ صحابہ کہے گا, اشراق میں صحابہ صحابہ کہے گا, چاش میں صحابہ صحابہ کہے گا, عبادت میں صحابہ صحابہ کہے گا. بات آگے بڑھے گی تو عید کی بیٹا آنے آئے گا, تو صحابہ صحابہ کرے گا. کہنے والے کہتے ہیں وہ اللہ صاحب کیسے کرے گا. میں نے کہا ایک دن صرف کل مستقیم کا وعد کا وعدہ کرنے لگا ہوں. اس کا معنی یہ ہے صحابہ 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 صحابہ
بجلی نہیں تھی میں نے وقفہ ہی نہیں لیا میں نے کہا تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بجلی پہ چلتے ہیں ہم نے دنیا کو بتایا چپ ہوئے بغیر ہم بغیر بجلی کے صحابہ پہ چلتے ہیں تمہیں کنیکشن کہیں اور کا لگا ہوا ہے ہمیں کنیکشن کہیں اور کا لگا ہوا ہے ہمارا کنیکشن بجلیوں سے بند ہو جاتا ہے ہمارا کنیکشن بجلیوں سے بند نہیں ہوتا کہتے ہیں آپ بہت صحابہ کرتے ہو میں نے کہا سارے کرتے ہیں جو مسند پہ رہ کے بخاری شریف پڑھا اس سے پوچھو صحابہ کا روایت پڑھائے کوئی مسلم شریف کوئی ترمذی شریف کوئی نسائی شریف کوئی ابو داؤد شریف کوئی ابن ماجہ شریف کوئی مشکاہ شریف پڑھا کے بتائے صحابہ کے بغیر آج قرآن پڑھایا جاتا ہے حافظ قرآن پڑھتا ہے حافظ قرآن پڑھائے صحابہ کے بغیر اور جس نے نہیں مانا اس نے پڑھایا بھی تو نہیں جسے نہیں پڑھایا اس نے جس نے نہیں مانا اس نے پڑھایا بھی تو وہ سارے بس یہ کر سکتا ہے نوحے پڑھ سکتا ہے یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے آؤ نا بھائی کبھی قرآن بھی پڑھو یہ دیکھو دیوبندیوں کی مسجد ہے یہ دیکھو بریلیوں کی مسجد ہے یہ دیکھو بابلوں کی مسجد ہے ساری مسجدیں کھلی ہیں کسی کا مطلب کیوں کھلی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں آپ نے کبھی مسجد کا دروازہ ہی نہیں لگایا جہاں سے مرضی آ جاؤ 24 گھنٹے کھلی تو بھائی ہر جگہ مسجد کھلی ہے یہ تالا کہاں ہے یہ تالا کہاں ہے باہر سے دیکھو کالا ہے اندر دیکھو کالا ہے صحابہ والوں کی مسجدیں کھلی ہے بھائی صحابہ کرنے والے نماز میں روزے میں عبادت میں تلاوت میں ذکر اذکار میں اپنی بات میں اللہ کے قرآن کے پڑھنے میں ہے کوئی تراویح میں ہے کوئی فجر میں ہے کوئی زہر میں ہے کوئی سنت پڑھنا کوئی نفل پڑھنا یہ سارے دروازے کھلے ہوئے میں نے کہا کھلے کیوں کا مولوی صاحب آپ کو پتا نہیں جنت کے دروازے کھلے میں نے کہا وہ بھاگتی کیوں ہے کہ آپ کو پتا نہیں جہنم کے دروازہ بھاگتے نہیں صحابہ نہیں کرتا صحابہ بغیر تو ملتا ہی کچھ نہیں ملتا اهدنا الصراط المستقیم اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا اب جب بھی آپ نماز پڑھو اهدنا الصراط المستقیم تو ذہنوں میں صحابہ آ جائے گا سیدھے راستے پہ چلا کنوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا انعام انبیاء پر کیا انعام صحابہ پر کیا انعام اہل بیت پر کیا انہی پر کیا یہی معیار ہے اور اگر نبی کے زمانے کا آدمی معیار نہیں ہے تو پھر لاؤ گے کہاں سے پھر معیار کہاں سے لاؤ گے بابا نہیں ملے گا کہتے ہیں جی امت آج کی امت کو مانتے ہو پہلی امت کو نہیں مانتے جیسے قرآن نے کہا کنتم خیر امہ تم بہتر امت ہو میں تمہاری طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں تم بہتر امت ہو خدا نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تم بہتر امت ہو خیر کا لفظ عربی میں صرف بہتر بہت بہترین کے لیا تم بہترین امت ہو سب سے بہتر امت ہو کنتم خیر امہ جو حضور کے زمانے میں تھے اس سے بہتر امت دنیا میں آئی نہیں اور حضور کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے
کرنی کرنی صدیق کا کاف ہے، عمر کی رائے، عثمان کا نون ہے، علی کی یا ہے۔ کیا بات ہے یار، بہت خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ سنو، زمانہ روڈوں سے نہیں بنتا، پتھروں سے نہیں بنتا، محلہ سے۔ کوئی نہیں کہتا روڈوں کا زمانہ، کوئی نہیں کہتا سڑکوں کا زمانہ، کوئی نہیں کہتا فلاں کا، کہتے دادا کا زمانہ، نانا کا زمانہ، میاں کا زمانہ، مشرف کا زمانہ، خان صاحب کا زمانہ، بابا صاحب کا زمانہ، فلاں کا زمانہ، اپنے اپنے لیڈروں کے نام لے کر کہتے ہو ان کا زمانہ۔ حضور کہتے ہیں سب سے بہتر میرا زمانہ۔ آقا آپ کے زمانے میں لوگ کون ہیں؟ لوگ کون ہیں؟ یہ زمانہ کتنا اعلیٰ ہے، جس میں حضور بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں۔ زمین پہ کتنی برکت اور رحمت ہے، امام الانبیاء بھی موجود ہے، امام الصحابہ بھی موجود ہے، کوئی اور نبی ہوتا تو یہ ہوتا، وہ بھی موجود ہے، جنت میں میرے ساتھ عثمان ہوگا وہ بھی موجود ہے، جس کے علم کے تذکرے جہانوں میں وہ علی بھی موجود ہے۔ خیر القرون قرنی، حضور فرماتے ہیں میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ آج کا ایک فرقہ کہتا ہے حضور کا زمانہ سب سے برا زمانہ ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں سب سے اچھے لوگ حضور کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ سب سے برے لوگ حضور کے دوست ہیں۔ عیسائیوں سے کچھ اچھے لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ یہودیوں سے کچھ اچھے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ مسلمانوں سے کچھ سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھی۔ ایک طبقے سے کچھ سب سے برے کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور کے ساتھی۔ کوئی دنیا میں ایسا جماعت ایسا فرد نہیں ہے جو اپنے محبوب کے یاروں کو برا کہتا ہو۔ یہ جو اتنے گندے ہیں، محبوب کے یاروں کو بھی برا کہتے ہیں، بیویوں کو بھی برا کہتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے حضور کے پاؤں سے جوتا لگ جائے، حضور کے پاؤں سے جوتا لگ جائے، اس جوتے سے خاک لگ جائے، ساری دنیا اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور کے پاؤں سے جوتا لگ جائے، جوتے سے خاک لگ جائے، کائنات اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا مقابلہ کیا کرے گی جس سے جوتا نہیں لگا، جو نبی کے جس نے نبی کو کندھوں پر بٹھا دیا۔ اس سے عظیم کون ہوگا جس کے جو پاؤں کے جوتے سے نہیں لگا، بلکہ جس نے نبی کی خوبصورت زلفیں اور چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ان سے بہترین کون ہوگا جو آج بھی روزہ رسول میں سو رہے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ، اسے یہ بھی نظر نہیں آتا کہ نبی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ یارو تم اپنے قبرستان میں کسی غیر کو آنے دیتے ہو؟ یہ حضور کی جگہ ہے، یا وہی آئے گا جس سے حضور بلائیں گے۔ دونوں کو بلایا، دونوں ہی آگے۔ آج تک سو رہے ہیں۔ حضور فرمایا قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو میرے اٹھنے کا اسٹائل یہ ہوگا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، میں دونوں کے ہاتھوں کو اٹھا کر زمین سے نکلوں گا۔ یہ تو وہ ہے جن کا ساتھ آج بھی نہیں چھوٹا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ آج بھی ساتھ ہے، آج بھی ساتھ سوئیں گے، قیامت میں بھی ساتھ ہوں گے، ساتھ ہی اٹھیں گے اور ساتھ ہی چلیں گے اور ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان سے بہتر زمانے میں کوئی ہے؟ تو صحابہ کے بغیر اصل میں گزارا ہی نہیں۔
دین اسلام جب بھی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کن سے ملے گا؟ کن سے ملے گا؟ اس لیے صحابہ کے در کی غلامی کرو گے نہیں کرو گے؟ مجھے کچھ دن پہلے ادارے والے نے کہا آپ کو بڑا خطرہ ہے. میں نے کہا مجھے کیوں خطرہ ہے؟ مجھے کیوں خطرہ ہے؟ میں نے کیا کیا؟ آپ صحابہ کرتے ہیں. میں نے کہا کرتا رہوں گا. یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو میرا نظریہ ہے. صحابہ کروں گا، صحابہ کراؤں گا، صحابہ پھیلاؤں گا، صحابہ بتاؤں گا، صحابہ گروں گا، صحابہ گاؤں گا. گلی گلی گلیا بستی بستی شہر بچہ کہے گا صحابہ کے دشمنوں تم جس گلی سے گزرو گے تمہیں آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. ایمانداری سے بتاؤ جس نے صحابہ کیے ادھر دل چیک کرے. مزہ آیا نہیں ہے؟ جتنا آپ کو مزہ آتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے. بس میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کسی کو تکلیف دو، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ مزے لو. کیا کرو؟ مزے لو. کیا کرو؟ مزے لو. مزے لینا تو میرا حق ہے. میں نے تھوڑے ہی کہا کہ تم جلو. کہا جی آپ کو ماریں گے. میں نے کہا کیوں ماریں گے؟ کہتے ہیں ایران نے فیصلہ کیا ہے. میں نے کہا تو میرا پیغام دینا. کہا وہ کیا؟ میں نے کہا ان سے کہہ دو تم نے میرے مارنے کا فیصلہ ایران نے کیا ہے، میں نے صحابہ کی عزت پہ مر جانے کا فیصلہ مدینہ نے کیا ہے. تمہارا میرا مقابلہ ہی کہاں ہے؟ تم مجوسیوں کے ملک سے آئے ہو، میں علی کے شہر میں ہوں. میں نے کہا تم نے پناہی ایران کے بناوٹی خداؤں کے سامنے کی ہے، میرے مرنے کی، اور میں نے مر جانے کی پلاننگ روزہ رسول پہ کی ہے. یہ کون سی ڈرانے والی بات ہے؟ خوش کرنے والی بات ہے. تم وہ چیز ہمیں ڈراتے ہو جس کی ہم تلاش میں رہتے ہیں. اس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو جس کی ہم تلاش میں رہتے ہیں. تم ہو کے موت سے ڈرتے، ہم صحابہ کی عزت پہ جان دے کر مرتے ہی نہیں، ہم تو جی جاتے. ملتان میں بم دھماکہ ہوا، 45 لوگ شہید ہو گئے. ایک لاشا ڈیرہ غازی خان کیا. 18 گھنٹوں کے بعد جب وہاں پہنچا تو اس کی بری ماں تھی. اس نے کہا ماں کو کہا ہوگا میں شہید ہو جاؤں گا. پھر یہ بھی کہا کہ شہید زندہ ہوتا ہے. تو اس نے بیٹے کی لاش پہ کھڑی اور کہا کہ بیٹا تو بھی کہتا تھا، مولوی بھی کہتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے، اگر تو زندہ ہے تو آنکھیں کھول کے بتا. بس ماں کے جملے بھی پورے نہیں ہوئے کہ شہید کی آنکھیں کھلی. عجیب قصہ آپ کو سنا رہے ہوں. کراچی میں شیخ الحدیث مولانا نور ہدا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے انتقال ہو گیا. ان کا بیٹا تھا اظہار اللہ شہید ہو گیا تھا. ان کے بھائی مولانا شمس الحسن خود شیخ الحدیث ہے. انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ بتایا. کہتے 6 مہینے بعد قاتل مل گیا تو ہمیں یہ کہا گیا قاتل مل گیا ہے، لہذا ہم قبر کو شاہی کریں گے، ہم نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے. تو کہا شیخ صاحب نے کہا کر لو. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب قبر کا مسئلہ ہے، میت کو 6 مہینے ہو گئے، قبر کھولنا اس میں بدبو کے مسئلے. نے کہا نہیں ہمارے یہاں بدبو نہیں. بھائی بدبو کی جگہ سے آتی ہے، خوشبو کی جگہ سے بدبو نہیں آتی، اور بدبو کی جگہ سے خوشبو نہیں آتی. شہیدوں کے مقبرے تو
خوشبوؤں کے مرکز ہیں. سبحان اللہ. نہیں کسی کو یقین تو کھول لو، تم بھی کھول لو. پیسہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. آج کل جدید دور ہے، کیمرے نصب کر دیتے ہو، دیکھتے ہیں اندر ہے کیا. 6 مہینے بعد کا قبر کھولی، نہ بدن میلا تھا نہ کفن میلا، اور پہلی سیل ہٹانے کے بعد ہی خوشبو کے جھونکے آ گئے. کتاب کا واقعہ نہیں پڑھ رہا کہ کتاب میں آیا تھا، شاہدین عینی شاہدین اپنی موجود، آئی وٹنس موجود. کہتے پہلے ان کا ارادہ تھا کہ بھئی قبر میں پوسٹ گروپ کا نکالو اسے، باہر نکالا، چارپائی پہ رکھا. کہتے ہیں وہ بھی حیران ہوئے لیکن ہم زیادہ حیران ہو گئے. لیکن مولانا صاحب آپ بھی حیران ہوئے. انہوں نے کہا حیران اس لیے کہ جب ہم نے اسے قبر میں رکھا تھا تو بالکل سیدھا تھا، آج سیدھے بالکل کیوں رکھا تھا، لیکن آج جب دیکھا تو اس کا دائیں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا ہوا تھا. اللہ صاحب کہتے ہیں بڑے حیران ہو گئے کہ ہاتھ تو سیدھا تھا، مرے ہوئے بندے کا ہاتھ اس کے سینے پر کیسے آ گیا. میں نے کہا مولانا صاحب صبر کرو، میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایک دم تبصرہ آ گیا. اس نے کہا آپ کو کیا تبصرہ؟ میں نے کہا میرے کو تبصرہ یہ آ گیا کہ آپ تو اسے چھوڑ کے آ گئے، ادھر سے فرشتے آ گئے. کون ہو تم؟ اس نے دائیں ہاتھ اٹھایا، سینے پر رکھا اور رکھ کر کہا میں غلام صحابہ ہوں. انہوں نے پوچھا ہوگا غلام صحابہ کا ترجمہ کرو، تو اس نے کہا میں سپاہی صحابہ ہوں. کیا بات ہے. میں نے کبھی یہ بات سنی تھی کہ فرشتوں کا جانے دو، یہ تو صحابہ کا غلام آ گیا. اس ساتھ وہی رکھا رہا کہ لوگ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کام نہیں. سبحان اللہ. ہاں ہم تمہیں کہتے ہیں ہم ہیں صحابہ کے غلام. سبحان اللہ. تم مار کر آئے کہتے ہو، مار کر ماں کہتے ہو. سبحان اللہ. ہمیں صحابہ. اس کا دوست تھا، اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے قبر کھولی تھی، یہ اظہار کیسے تھا؟ میں کہا تو اس کنڈیشن میں تھا. اس نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اظہار جیل میں سوتا ہی ایسے تھا. کچھ دن بعد اس لڑکے نے خواب میں دیکھا اظہار کو. کہا یار اظہار تمہارا لاشا نکالا تھا، تمہارا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا. اس نے کہا کون سی حیرت کی بات ہے، ہم تو اٹھتے بھی، ہم تو بیٹھتے بھی، ہم تو گھومتے بھی، سبحان اللہ. یہ ہاتھ رکھنے میں کتنی حیرت کی ہوگی. اللہ اکبر. صحابہ کی عزت پہ قربان ہونا تو بڑی سعادت کی بات ہے. ایسا اور یہ سارے قصے میں ڈرانا چاہتے ہیں. تم ہمیں ڈراتے تھوڑی، ہمارا شوق بڑھاتے ہو. ہمارا شوق بڑھتا ہے جب میری گفتگو جاتی ہے تو ان کی ہوائیں نکلتی ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ہم نے ڈرانے کے لیے کیا تھا، یہ خود بھی نہیں ڈرا، اس نے اوروں کو بھی بہادر بنا دیا. اس ظلم و جبر کے خلاف ہم میدان میں کھڑے تھے، کھڑے اور کھڑے رہیں گے. آپ سے کچھ لوگ کھڑے رہنا چاہیے، رہنا چاہیے. صحابہ کا دفاع کرنا نہیں چاہیے، لڑا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. الحمدللہ ہم نے بھرپور محنت کی. دشمن کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ ہمارا کام خوب ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ شہید ہو گئے، یہ 2-4 تو نہیں ہے نا، یہ سینکڑوں میں 4 بھائی شہید ہو گئے، 2 بھائی شہید ہو گئے، باپ بیٹا شہید ہو گئے، بھائی اور بھائی شہید ہو گئے. ایک لمبی داستان ہے. یہ میرے دائیں جانب شہید کا بیٹا بیٹھا ہے، یہ قاری سید الرحمن شہید کا بیٹا ہے، یہ میرے بھائی جانب اللہ وسائل صدیقی کے بیٹے بیٹے. میں ادھر نظر تو رہا ہوں تو پتہ نہیں کتنے اور ہوں گے جیسے اکابرین کے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں. ہم انہیں سال سے ایک مرتبہ بلاتے ہیں، ہم شہداء ڈے کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، مسکراتے ہیں، پورا دن ان کے لیے وقف کرتے ہیں. یہ دن ہماری عید سے بھی زیادہ خوشی کا ہوتا ہے، ہمیں بھی اور بچوں کا بھی. ہم انہیں راشن دیتے ہیں، ہم انہیں وظیفہ دیتے ہیں. الحمدللہ رمضان المبارک کے تمام افطاری سحری کے تمام انتظامات اور ان کی عیدی کے تمام سامان اور ان کے مہینے کا راشن اور ان کے وظیفہ الحمدللہ ان کے گھر تک پہنچ چکا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ
ان کے جوتے انہوں نے صرف دیے نہیں بلکہ انہیں پہنائے ہیں، پہنائے انہیں پہنا کر، اپنے بچوں کو ہم نے نہیں پہنائے، ابھی تک دیے بھی نہیں، لیکن ان کو پہنائے، الحمدللہ وہ جوتے پہنے ہوئے۔ ہم نے انہیں 7 گھر بنا کر دیے، گھروں کی چابیاں دے دی اور فائل ان کے حوالے کر دی۔ وہ اپنے گھروں میں رہے جن کے گھر نہیں تھے، جن کے بچے چھوٹے تھے، جو کرائے دے سکتے تھے۔ آئندہ سال ہم نے 10 گھر مزید تعمیر کرنے اور ان لوگوں کو دینے جن کا وارث آج زندہ نہیں رہا اور اس نے جان اصحاب رسول کی عزت پہ قربان کر دی۔ ہم نے ان سے کہا تم لاوارث نہیں ہو، پوری سنی قوم آپ کی وارث ہے۔ انشاءاللہ